السلام علیکم، میں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، پاکستان بھر میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے امیدواران کا اعلان کر دیا ہے۔ جو امیدواران تھے ان کو نشان بھی الاٹ ہو چکے ہیں، تو جو امیدواران ہیں وہ اس ٹائم میدان کے اندر موجود ہیں، اپنی اپنی کمپین کیے ہوئے ہیں۔ تو آج کے اس ویلاگ کے اندر ہم ڈسٹرکٹ بہاولپور کے ایک حلقے کے اندر موجود ہیں۔ یہ ہے حلقہ NA 164۔ اگر ہم بہاولپور کی اوورآل قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں تو ٹوٹل اس کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے، لیکن اس ویلاگ کے اندر جو ہے ہم پہلے حلقے کو ڈسکس کریں گے۔ NA 164 ہے۔ یہ حلقہ جو ہے اس کے اندر جو شہری علاقے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور جو دیہات کے کافی سارے علاقے ہیں وہ بھی اس حلقے کے اندر آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس حلقے کی 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو 2018 کے اندر یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے۔ ریاض پیرزادہ صاحب جو ہے یہاں پہ جیتنے والے امیدوار تھے۔ 2018 کے اندر یہاں سے وہ MLA منتخب ہوئے۔ اگر ہم 2013 کی بات کریں تو وہ اسی حلقے سے 2013 کے اندر بھی کامیاب ہو چکے تھے۔ تو اب یہاں پہ 2024 کے الیکشن کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے انہی کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے اور انہی کو دوبارہ جو ہے وہ ٹکٹ یہاں سے جاری کیا ہے۔ ریاض پیرزادہ صاحب نے 2018 کے الیکشن کے اندر یہاں سے تقریباً 99,000 کے قریب جو ہیں ووٹ لیے تھے، اور وہ یہاں سے جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ کافی جو تجربہ کار سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، اور سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جو تاریخ ہے اس کے اندر ان کا بڑا نام ہے۔ تو بڑے عرصے سے جو ہے وہ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، اچھا خاصا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے۔ ان کو مقابلہ جو کیا تھا 2018 کے الیکشن کے اندر، وہ بڑا ٹف ان کے ساتھ مقابلہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نعیم الدین وڑائچ صاحب نے۔ نعیم الدین وڑائچ صاحب نے یہاں سے جو ہے وہ 2018 کے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر 88,000 ووٹ لیے۔ تو بڑا اچھا مقابلہ یہاں پہ رہا۔ ریاض پیرزادہ، اگر ہم اس کی جیسے میں نے ابھی سیاسی ہسٹری کی بات کی آپ کو، 2013 میں بھی وہ منتخب ہو چکے تھے، سابق صوبائی وزیر بھی تھے، لیکن یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ یہاں پہ ان کا بڑا سخت مقابلہ کیا تھا۔ تو یہاں سے جیت جو ہے وہ پھر ریاض پیرزادہ صاحب کی ہوئی تھی۔ اب دوبارہ جو ہے وہ ریاض پیرزادہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو اس دفعہ انہوں نے بھی اپنا امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارا ہے، اور وہ ہیں سید عرفان گردیزی صاحب۔ ان کو انہوں نے یہاں سے ٹکٹ دیا ہے۔ سید عرفان گردیزی بھی جو ہے وہ اس حلقے کے اندر ایک مضبوط امیدوار ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک بھی جو ہے یہاں پہ اچھا خاصا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے یہاں پہ۔ تو عرفان گردیزی صاحب کا اپنا ووٹ بینک اور پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ اگر ملائیں تو اچھا جو ہے وہ اس دفعہ یہاں سے ووٹ لینے میں وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی ہم بات کریں تو بڑی دلچسپ صورتحال جو ہے آخر میں یہاں پہ ہوئی ہے۔ جب کاغذات نامزدگی یہاں پہ جمع کرائے جا رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے 2 امیدواروں نے جو ہے یہاں پہ پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست دی تھی۔ تو سارے حلقے جو ہیں وہ تقریباً امید یہی کی جا رہی تھی کہ دوبارہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یہاں سے نعیم الدین وڑائچ کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کرے گی، کیونکہ انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا ریاض پیرزادہ صاحب کو الیکشن کے اندر۔ لیکن حیران کن طور پہ جب PTI نے یہاں سے اعلان کیا ٹکٹس کا، تو یہاں سے انہوں نے اعجاز گڈن صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ تو یہ بہت سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر تھے ان کے لیے بھی ایک حیران کن فیصلہ تھا۔ تو جب ٹکٹ کا اعلان ہو گیا تو پھر جو نعیم الدین وڑائچ صاحب ہیں انہوں نے پھر یہاں سے آزاد حیثیت کے اندر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ تو اگر تو آزاد حیثیت کے اندر نعیم الدین وڑائچ صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف ہوگا۔ ریاض پیرزادہ صاحب جو کہ آلریڈی ایک مضبوط امیدوار ہیں اور بڑے جو ہے عرصے سے جو ہے وہ یہاں پہ منتخب ہوتے ہوئے آئے ہیں، مسلسل 2 الیکشن جو ہے وہ یہاں سے جیت چکے ہیں، تو ان کی پوزیشن جو ہے یہاں پہ مزید مضبوط ہوگی۔ لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر تھے یا رہنما تھے اس حلقے کے اندر، وہ اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے پھر آگے بات بھی کی جو امیدوار ہیں کیونکہ وہ آزاد حیثیت میں اگر جاتے ہیں تو اس کا نقصان جو ہے وہ PTI کو ہوگا ڈیفینیٹلی۔ تو اب بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا امیدوار یہاں سے تبدیل کر دے۔ اگر وہ امیدوار تبدیل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگا، کیونکہ پرانا فیس ہے، نعیم الدین وڑائچ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے وہ یہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ انہوں نے مقابلہ کیا تھا ریاض پیرزادہ کا وہ بڑا اچھا کیا تھا۔ 88,000 ووٹ جو ہیں وہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، بڑا سخت مقابلہ انہوں نے یہاں پہ کیا تھا۔
تو اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹکٹس کے اوپر یا اس کے، کیونکہ اب ٹکٹس تو وہ جاری انہوں نے نہیں کیے کسی نہ کسی، کیونکہ آزاد حیثیت میں وہ سارے الیکشن میں ہیں ان کے امیدوار، تو کاغذات جو ہے وہ نعیم الدین وڑائچ صاحب کے جمع ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا فیصلہ تبدیل کرتی ہے اور حمایت جو ہے وہ ندیم وڑائچ کے، نعیم الدین وڑائچ کے پرڑے میں ڈالتی ہے، تو یہاں پہ پھر جو ہے دوبارہ 2024 کا اندر جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، ایک اچھے مقابلے کی جو ہے یہاں پہ امید کی جائے۔ اگر تو وہ پھر جو ٹکٹ ہے وہ اعجاز گرن صاحب کے پاس ہی رہتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ووٹ جو ہے وہ یہاں پہ تقسیم ہو جائے گا، اور اس کا الٹیمیٹلی جو فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ریاض پیرزادہ، جو کہ آلریڈی ایک مضبوط پوزیشن کے اندر یہاں پہ موجود ہے۔ تو ابھی جو کرنٹلی سچویشن چل رہی ہے، اس صورتحال کے اندر جو فیوریٹ ابھی جو امیدوار نظر آ رہے ہیں وہ ریاض پیرزادہ صاحب ہیں، ان کی پوزیشن جو ہے وہ اچھی ہے، خاص طور پہ جب پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹس کا اعلان کیا ہے اور نعیم الدین وڑائچ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، تو اس کا فائدہ جو ہے وہ یہاں پہ حلقے کے اندر ضرور ہوا ہے ریاض پیرزادہ صاحب کو، کیونکہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے ظاہری بات ہے، کیونکہ نعیم الدین وڑائچ صاحب کا اپنا بھی ایک پرانا فیس ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر ان کی سٹرگل ہے، وہ لائل رہے ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کھڑے رہے ہیں، تو ووٹر جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کو جانتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے، تو ووٹ جو ہے وہ اچھا خاصا یہاں پہ تقسیم ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، تاکہ لیٹسٹ جو اپڈیٹس ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ آپ کو میری ملتی رہیں۔